السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، مجھے ایک کتاب ملی ہے اور اس کتاب کے اندر عجیب عجیب سی باتیں لکھی گئی ہیں جو سراسر قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے خلاف باتیں ہیں۔ یعنی نہ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ ہی ائمہ کرام سے، نہ ہی محدثین کرام سے کسی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کون سی بات ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ دیکھ لیجیے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ کتاب کے مؤلف کون ہے، کتاب کہاں سے چھپی ہے، کون سی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر عجیب عجیب سی باتیں ہیں۔ بہت دین کے نام پر یہ کتاب تیار کی گئی ہے اور سنتوں کے نام پر یہ کتاب تیار کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں دین کے خلاف اس میں باتیں ہیں، سنت کے خلاف بھی اس کے اندر باتیں ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے، ایک بات میں یہ دکھا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے منہ کی بدبو کا مدنی علاج۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ مندرجہ بالا درود شریف موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی۔ ایک ہی سانس میں پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے اور ممکنہ حد تک ہوا پھیپھڑوں میں بھر لیجئے۔ اب درود شریف پڑھنا شروع کیجئے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے درود شریف کا فائدہ۔ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ خود دیکھ لیجئے آپ۔ یہ پڑھ کے مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ کیا درود شریف کا یہ مقصد ہے؟ درود شریف پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی کے منہ کی بدبو زائل کیا جائے؟ کوئی کہے گا کہ کسی کے جسم کے بدبو کو زائل کرنے کے لیے یہ درود شریف پڑھے، کوئی کہیں اور بدبو زائل کرنے کے لیے درود شریف پڑھے۔ تو کیا درود شریف کا یہ مقصد ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ انہوں نے لکھا ہے مدنی علاج۔ یہ مدنی علاج تو ہے لیکن مدینے والے کا علاج نہیں ہے، یعنی مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج نہیں بتایا ہے۔ یہ مدنی علاج کے نام پر جس شہر میں یہ حضرت رہتے ہیں اس شہر میں بیٹھ کر، اپنے سینٹر میں، اپنے مرکز میں بیٹھ کر کے انہوں نے یہ بنایا ہے، یہ ایجاد کیا ہے اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر کے سنایا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین پڑھ کے سنایا جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا جائے۔ کوئی آدمی کہیں بیٹھ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد نہ کرے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اپنا طریقہ وہ پھیلائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، منہ کے بدبو کا یہ علاج، یہ سراسر درود شریف کی یہ بے حرمتی ہے، یہ بے عزتی ہے۔ درود شریف کا مقصد تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے اجر اور ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں اعلیٰ مقام و درجہ بنتا ہے، درود شریف پڑھنے سے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کی یہ سارے فضائل ہیں جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لیکن منہ کی بدبو زائل کرنے کے لیے درود شریف پڑھا جائے، قطعاً یہ سراسر درود شریف کی بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسے ہی کتاب سے دور رہیں اور ایسی کتاب لکھنے والوں سے بھی دور رہیں، اور بلکہ کتاب لکھنے والے سے، چھاپنے والے سے، پھیلانے والے سے میں کہوں گا کہ وہ توبہ کرے اللہ کے سامنے اور اس طرح کی چیزوں کو نہ پھیلائیں، بلکہ وہ اعلان کرے کہ بھائی اس کتاب پر عمل نہ کریں اور اس کتاب سے دور رہیں۔ یہ اعلان کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، جو نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، السواک کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ یہ مسواک جو ہے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور مرضاۃ للرب، اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کو کے بارے میں فرمایا کہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، چاہے منہ کی بدبو ہو یا نہ ہو، بہر کے منہ کی صفائی کا ذریعہ مسواک ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ گھر میں ہو تو مسواک کرتے تھے، مسجد میں جاتے تو مسواک کرتے تھے، اور کہیں بھی ہو تو مسواک پر کثرت سے عمل کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہاں تک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت کو مشقت میں ڈالنا، میری امت کے لیے اگر مشقت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ تو مسواک کی یہ فضیلت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مسواک سے منہ کی بدبو جائے گی، منہ کی بدبو زائل ہوگی، درود شریف پڑھنے سے نہیں زائل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور لوگوں کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح دین کو سمجھ کر جو قرآن شریف کے اندر ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے ثابت ہے، اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔